تو ڈاکٹر جمیل احمد، آپ سے بیسکلی ہم نے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ کو کس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ہیپننگ ان دی مڈل ایسٹ فالوئنگ دیز اٹیکس؟ اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو اچیو کرنا تھا کر لیا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا اچیو کرنا تھا آن بہاف آف اسرائیل کرنا تھا. بیکاز یہ تو ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کافی جو لیڈران ہیں اکابرین ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از اسرائیل اینڈ اسرائیل از یونائٹڈ اسٹیٹس. سو اگر یہ کسی کو کوئی کبھی تعصب ہو کہ نہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اسرائیل کے معاملے میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ اسرائیل کے کنسلٹیشن سے یا جو وہاں لابی ہے جس پہ کہ بڑی تحقیق ہو چکی ہے امریکہ میں کہ اسرائیلی لابی کس طرح کام کرتی ہے، کانگریس کو کس طرح انہوں نے انفلوئنس کیا ہوا ہے، امریکن صدر کو کس طرح کیا ہوا ہے، امریکن اداروں کو کس طرح کیا ہوا ہے، تو اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں تو چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے. ٹارگٹ اچیو، جیسے کہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے طاقتور صدر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا، اہداف اچیو کر لیے. وہ جب مدر آف آل بمز، جب بنکر بسٹر برسائے گئے، پہلی دفعہ دنیا میں 12 بنکر بسٹر بم استعمال ہوئے 3 مختلف نیوکلیئر سائٹس پر اگینسٹ آل دا انٹرنیشنل لا. بٹ اینی ویز who bothers about it, particularly in case of United States and Israel, they hardly have any respect for the international law. لیکن having said so کہ وہ اس میں additional protocol of Geneva Convention کی بھی پاسداری نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 2 کی بھی پاسداری نہیں کی گئی. اور اس کے بعد پھر جب اس پہ حملے ایران پہ کیے گئے ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر، اور اس تسلسل کے ساتھ کیے گئے کہ اسرائیل نے ایک تسلسل شروع کیا تھا، اور اسرائیل کیونکہ اس بنکر بسٹرز کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتا تھا تو ٹارگٹ اچیو. اسرائیل کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ایران کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں، آئندہ آنے والے دہائیوں میں دوبارہ ایران جو ہے وہ ایک خطرہ نہ بن سکے. کیونکہ ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ ایران از اے تھریٹ اور ایگزسٹینشیل تھریٹ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ ایران ہیز بین آلویز ریزنگ دا سلوگن دا ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو امریکہ. سو all these things, all these rhetorics we've been hearing about it. All of a sudden what happened that they agreed to the ceasefire. At least Donald Trump he claims and we agree کہ انہوں نے یہ ایفرٹس کیے. رات کو 4 بجے تک وہ اپنے آفس میں بیٹھے رہے ہیں، اور ہمارے وقت کے مطابق گزشتہ شب نیتن یاہو بھی 4 بجے تک آفس میں بیٹھے رہے ہیں. یہ کنسلٹیشن چلتی رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کیوں مانا؟ اگر اسرائیل نہیں مانتا تو کیا امریکہ منوا لیتا؟ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، اور میرے پاس اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہت سارے آرگومنٹ موجود ہیں کہ بغیر اسرائیل کے، کیونکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر یا اسرائیل کا جو بھی پرائم منسٹر ہوگا وہ امریکہ پہ، جیسا میں نے بتایا کہ انفلوئنس اس کا ایک بہت ہیوی قسم کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کنسلٹیشن اس کا مطلب اسرائیل راضی ہوا. جو بھی اسٹیٹمنٹ بعد میں آپ نے سنی اور مانیٹر کیا کہ سیز فائر کے حوالے سے کہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں یہ مکمل طور پر قابل عمل ہو جائے گا، تو پھر اس کی وجہ کیا ہوئی؟ دراصل مس کیلکولیشن ہو گئی. اسرائیل سے مس کیلکولیشن ہو گئی. اسرائیل نہیں سمجھتا تھا کہ 200 جہازوں کے بعد، اتنی بمبارڈمنٹ کے بعد، اتنے جرنیلوں کو شہید کرنے کے بعد، اتنے سائنسدانوں کو، کیونکہ موساد جو ہے وہاں پینیٹریٹ کر چکی، اور موساد نے نشانے چن چن کے بتائے فلیٹ نمبر فلانا 16ویں منزل پر، 12ویں منزل پر اور 8ویں منزل پر، اور وہاں جا کے ان کو شہید کیا گیا. اس کا مطلب پینیٹریشن تو ہوئی، جیسے اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے ہوئی تھی اور ان کو شہید کیا گیا تھا. جیسے وہ ہیلی کاپٹر ان ڈوبیس سرکمسٹانسز ایران کے صدر کو مار دیا، ان ڈوبیس سرکمسٹانسز، گرے ایریا اس میں بہرحال ہے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، اور پھر بھی اگر ایران اتنا ان کی نظر میں، اسرائیل کی نظر میں، پھر بھی ایران اگر اتنے حملے کر سکتا ہے کہ جو آگ کے شعلے وہاں تل ابیب میں اور حائفہ میں، کبھی اسرائیلی قوم نے اس چیز کو وٹنس کیا تھا؟ نہیں. اسرائیلی قوم تو سمجھتی تھی کہ کوئی کبھی آج تک حملہ انٹچبل ہے، آج تک کسی نے حملہ کیا ہی نہیں آج تک ان پر. تو ایران کو تو ہم نے اتنا نیوٹرلائز کر دیا، 200 جہاز بھیج کے ہم نے کارپیٹ بمبنگ کر دی جہاں جہاں ہم کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد تو ان کے پہلے دن کیا ہوا
جب 200 بامبرز کے ساتھ انہوں نے نیوٹرلائز کیے 70 ایئر ڈیفنس بیٹریز کو پہلے دن نیوٹرلائز کر دیا, تباہ کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کافی اتنی تباہی لے کے آئے ہیں, اب ایران کیسے سر اٹھا سکتا ہے. ایران, میں کئی چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ ایران نے اپنے اس حساب سے سٹرکچرنگ کی تھی مزاحمت کی کہ وہ 100 دن تک تو بڑے آرام سے چلا جاتا, کیونکہ جس حساب سے 20-30 میزائل, اور مزے کی بات کہ اسرائیل سمجھتا تھا کہ ان کا آئرن ڈوم, ان کا تھاڈ اور ان کے تمام ایئر ڈیفنس نظام وہ آنے نہیں دیں گے. یہی تو اسرائیلی قوم سمجھتی تھی. جب اسرائیلی قوم نے دیکھا کہ پچھلے 12 دن سے بنکروں میں پھنسے ہوئے ہیں, ایئرپورٹ پر جونک در جونک لوگ جا رہے ہیں, سمندروں سے جا رہے ہیں, روڈ رستوں سے جا رہے ہیں, اور لوگ نکل رہے ہیں, تو 2 لاکھ کے قریب 2.5 لاکھ کے قریب اسرائیلی پچھلے 12 دن میں ملک چھوڑ کے چلے جائیں, تو اسرائیل کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا. تو یہ محرکات میں نے چند بتائے ہیں, آگے چلیں گی تو میں آپ کو آگے اور محرکات بتا دوں گا کہ کیا محرکات تھے کہ اسرائیل راضی ہو گیا. اب اسرائیل راضی ہوا ہے, لیکن still I would say there is a slip between the different. And Dr. Jamil, let's hold that thought. In fact, Dr. Jamil, آپ کے لیے ایک سوال تھا, how significant is this escalation? اگر ہم ڈپلومیٹک اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں تو کون سی ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں in this situation? وہ I think آپ کا میوٹ ہے. یا رائٹ. ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران ہمیشہ ڈپلومیسی کے معاملے میں بڑے اپنے ناپ تول کے ڈپلومیسی کرتا ہے, اور اچھی ڈپلومیسی کرتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ڈپلومیسی میں انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں اگر کوئی ملک دوسرے ملک کا سوورنٹی کو, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر وائلیٹ کرتا ہے تو وہ ایک ڈپلومیٹک ایرینا میں اس کو ظاہر ہے اس کی پنشمنٹ موجود ہے, کیونکہ اس کی پنشمنٹ موجود ہے. اسی انٹرنیشنل قانون, ابھی تک تو انٹرنیشنل قانون برقرار ہے نا, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے, اور اس میں چیپٹر 6 میں دیا ہوا ہے کہ کس قسم کے اس میں اقدامات کر سکتی ہے دنیا, یعنی آپ کو دنیا اقوام کی کیا ہے پلیٹ فارم, جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کاؤنسل. جنرل اسمبلی کی امپلیمنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے, لیکن سیکورٹی کاؤنسل کی ہے. سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ کیونکہ بہت پولیٹیسائز ہے, ویٹو ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں غزہ کے حوالے سے, غزہ میں 4 دفعہ صرف ہیومینٹیرین ایڈ کے حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے کہ ان کو پانی دے دو, کھانا دے دو, ان کو بچاؤ کہ ان کی زندگیاں جو ہے ضائع ہو رہی ہیں بھوک اور پیاس سے, اس میں ویٹو کر دینا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل فریم ورک کے مطابق ڈپلومیسی ایران نے اچھی کی ہے, اور وائلیشن جو کی ہے, دیکھیں کیوں اس پہ کرٹیسزم نہیں ہوئی کہ ایران نے قطر پہ بیس کو نشانہ بنایا. اس میں اگر باریک بینی میں جایا جائے تو ہاں قطر کی ساورنٹی جو ہے اس پہ امپیکٹ ہوئی ہے, لیکن I must appreciate the diplomacy of Qatar. I was really watching the entire press conference I have monitored of the foreign minister of Qatar. I tell you, and Qatar, ان کا ریکارڈ بھی اگر آپ دیکھیں, جس طریقے سے انہوں نے یوکرین اور امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور یوکرین اور رشیا کو فیسیلیٹیٹ, جس طرح حماس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, جس طرح حزب اللہ کو, جس طرح مسلم بردرہڈ کو جب ایجپٹ کا اور ترکی کا سلسلہ ہو رہا تھا جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک, اتنی خوبصورت ڈپلومیسی. اب کیا ہوا دیکھیں, قطر نے اپنی قربانی پیش کی میری تجزیے کے مطابق, اور میرے پاس اس میں بہت سارے منطق ہے, لاجک ہے, میں پیش کر سکتا ہوں, سیاق و سباق کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں کر دوں گا. قطر نے اپنی قربانی پیش کی. قطر نے میرے تجزیے کے مطابق, اس سے پہلے کہ میں بتاؤں, انہوں نے یقیناً اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے, ایران بغیر فیس سیونگ کے ہرگز نہیں مان سکتا تھا. ایرانی قوم 7,000 سال پرانی تہذیب اور 7,000 سال پرانی ہسٹری ان کی, پچھلے 199 سالوں میں 199 ایئرز میں 8 بڑی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. ہر جنگ میں وہ سرخرو ہو کے نکلے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بڑی خوددار قوم ہے, تو انہوں نے اپنی فیس سیونگ کرنی تھی. اب وہ کہاں کرتے, ایک ڈپلومیٹک طریقہ نکالا گیا. وہ طریقہ نکالا گیا کہ قطر سے نیگوشیٹ ہوا, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا نا کہ قطر کے امیر نے مجھ سے بات کی. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے یہ. اچھا,
تو اس میں ان کو ان کے بیس پہ حملہ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں انفارمیشن دے دی گئی تھی، ہم نے خالی کر لیا۔ پھر ان کے ڈیفنس کے جو اسپوکس پرسن ہے قطر کے، انہوں نے اپنے فارن منسٹر کے بعد فارن پریس کو بتایا کہ جی ہاں ہم نے ایواکویٹ کرا لیا ساروں کو، اس میزائل کے حملوں سے پہلے سارے ہم نے نیوٹرلائز کر دیے، ایک لینڈ کیا، منع لینڈ کرنے دیا، ٹھیک، تاکہ وہ فیس سیونگ بھی ہو جائے، اور اس کے بعد فیس سیونگ کے بعد ایک سلسلہ نکل آئے کہ جس میں اسرائیل جو کہ دندناتا پھر رہا تھا، اسرائیل جو کہ کہتا تھا انٹچیبل ہے، اور ساتھ میں امریکہ کی بھی اس معاملے میں فتح کا اعلان ہو جائے کہ ہم نے B-2 بمبر استعمال کیے جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے نیوٹرلائز کرنا تھا جو کہ کیا۔ تو یہ ساروں کے لیے ایک ون ون گیم بنا کے پلیٹ میں پیش کر دیا قطر نے۔ تو یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی جس کو کہا جائے۔ اور اس میں ہوا کیا، اس میں روس بھی خوش، چائنا بھی خوش، کیونکہ چائنا کی 80% تیل یہاں سے جاتا ہے، 80% انرجی ادھر سے جاتی ہے، تو چائنا اسی لیے تو بڑے ملائمیت کے ساتھ بڑے مدھم طریقے سے اپنے بیانات دے رہا تھا۔ اور چائنا تو ویسے ہی بہت ہی پراگمیٹک قسم کی قوم ہے۔ سو آئی تھنک ڈاکٹر جمیل تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بھی ایکسپلین کیا مجھے۔